یہ قصہ ایک گاؤں کے بزرگ امام مولوی عبدالرحمن کا ہے۔ وہ درویش صفت انسان تھے جن کی زندگی مسجد، قرآن اور عبادات میں بسر ہوتی تھی۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو مسجد میں سکون کی ایک چادر سی تن جاتی۔ ان کی درویشی اور تقوی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے، مگر وہ خود ایک سیدھے سادھے اور خاموش طبیعت کے انسان تھے۔ ایک رات جب مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھا کر تسبیح میں مشغول تھے، مسجد کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ اس وقت عام طور پر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کا قد لمبا، رنگت گہری اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کپڑے اگرچہ عام تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں ہلکے سے معلق ہوں۔ السلام علیکم مولوی صاحب، اجنبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ مولوی صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم اب سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بہت نیک انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ان کا جنازہ پڑھائے۔ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے تعجب سے پوچھا، مگر تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اجنبی نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہم ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جو عام آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ یہ سن کر مولوی عبدالرحمن چند لمحے خاموش رہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کی زندگی میں کئی مرتبہ غیر معمولی واقعات پیش آ چکے تھے، مگر آج کا معاملہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ پھر بھی کسی کا جنازہ پڑھانا ایک نیکی کا عمل تھا اور انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ اجنبی نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب اب آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کی اور یکایک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی نرم ہوا میں بہہ رہے ہوں۔ زمین ان کے قدموں سے نکلتی جا رہی تھی اور ایک عجیب سی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک انجان بستی میں کھڑے تھے۔ یہ ایک پراسرار جگہ تھی جہاں بلند و بالا درخت ہوا میں جھول رہے تھے، مگر ان کی پتیاں بالکل خاموش تھیں، جیسے ہوا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ گھروں کی شکل عام گھروں جیسی تھی، مگر ان کی دیواروں میں روشنی خود بخود جھلملاتی تھی۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ عام انسانوں کی طرح ہی تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور روشنی تھی، جیسے وہ صدیوں سے زندہ ہوں۔ مولوی صاحب کو ایک بڑے صحن میں لے جایا گیا جہاں ایک سفید چادر میں لپٹا جنازہ رکھا تھا۔ وہاں موجود افراد ادب و احترام کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے جنازے کی طرف دیکھا تو ان کے دل میں ایک غیر معمولی احساس پیدا ہوا۔ وہ جنازے کے قریب گئے اور جیسے ہی انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی، ان کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام انسان نہ تھا۔ جنازے کے اندر جو چہرہ تھا وہ اتنا نورانی تھا کہ اس پر وقت کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص برسوں پہلے کا ہو، مگر اس کے چہرے پر نیند کی سی سکون بھری کیفیت تھی۔ مولوی صاحب نے وضو کیا اور لوگوں کو صف بندی کا حکم دیا۔ سب خاموشی سے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جنازے کی نماز شروع ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پوری بستی پر ایک روشنی سی چھا گئی ہو۔ جب دعا ختم ہوئی تو بستی کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب، اپنے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمارے بزرگ کی روح اب سکون میں چلی گئی ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، مگر ان کے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے۔ وہ ان میں سے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، مگر کچھ رک کر سوچا کہ شاید یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ وہی اجنبی جو انہیں لے کر آیا تھا ایک بار پھر ان کے قریب آیا۔ مولوی صاحب، اب وقت ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ بس یاد رکھیں یہ واقعہ کسی کو نہ بتائیے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اجنبی نے دوبارہ کہا، آنکھیں بند کریں۔
जैसे ही मौलवी साहब ने आंखें बंद की, उन्हें फिर वही नर्म हुआ अपने गिर्द लपेटती महसूस हुई, और चंद लम्हों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे। अगली सुबह जब मौलवी साहब नमाज़ फजर के बाद मस्जिद में जिक्र कर रहे थे तो गांव के एक बूढ़े शख्स ने उनके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से पूछा, मौलवी साहब क्या अब कल रात जिन्नात की बस्ती में गए थे? मौलवी साहब का दिल जोर से धड़का। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बूढ़ा शख्स मुस्करा कर बोला, क्योंकि वो जो बुजुर्ग फौत हुआ था वो बरसों पहले मेरे वालिद का दोस्त था और मैं भी एक बार इस बस्ती में जा चुका हूं। मौलवी साहब की जुबान पर बेशुमार सवालात आ गए मगर वो कुछ ना बोल सके। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अक्ल और समझ से मावरा कोई हकीकत उनके सामने आ गई हो। इस दिन के बाद उन्होंने इस वाक़ये का किसी से जिक्र नहीं किया मगर हर रात तहज्जुद में देर तक सजदे में पड़े रहते, जैसे अल्लाह से किसी राज की हिफाजत के लिए मदद मांग रहे हों।